بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت آمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم لنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل MTL ٹی وی۔ MTL ٹی وی اردو کا چینل ہے اور ہم بہت جلد انشاءاللہ، امید اللہ سے کافی ہے، اس کی رحمت پر یقین ہے کہ آئندہ ہفتے سے ہم اس میں اردو کے ساتھ ساتھ سرائکی بھی شروع کرنے والے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانیوں کے سیاسی حقوق، یعنی دنیا بھر میں جو اہم ترین خبریں ہیں اس میں پاکستانیوں کے سیاسی اور انسانی حقوق اور امریکہ اور برطانیہ، دنیا بھر میں بے شمار مظاہرے ہوئے، پاکستانیوں نے کیے، بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ امریکہ سے تقریباً 99 اراکین کانگریس نے خطوط لکھے، وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف۔ پھر برطانوی حکومت کو بھی وزیر اعظم کے ذریعے خط لکھا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا جائزہ لیا جائے، اور بالخصوص PTI اور بالخصوص عمران خان۔ یقیناً اب ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ عمران خان پر جس طرح کیس بنائے گئے اور چلائے جا رہے ہیں، وہ عام آدمی بھی سمجھنے لگا ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں۔ جیسے اسٹار پلس کی سیریز شروع ہو گئی، تو شاہانہ 1، تو شاہانہ 2، تو شاہانہ 3، تو شاہانہ 4، پتہ نہیں اس کی کتنی قسطیں چلیں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ایک ہی مرتبہ تو شاہانہ کے تمام چیزوں پر کیس بنائیں اور برباد کر دیں عمران خان کو۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان نے ایک جملہ کہا تھا اور بہت کچھ اس نے سیاست میں کہا، واقعی وہ پڑھا لکھا سیاستدان تو ہے۔ بے نظیر بھٹو کے بعد پاکستان کا تعلیم یافتہ ترین وزیر اعظم رہا ہے وہ۔ آکسفورڈ سے اس نے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لی، بین الاقوامی اس کا نام۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے یہاں کے انٹر پاس لوگ کر رہے ہیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ بہرحال برطانوی جو اراکین ہے اسمبلی، انہوں نے خط لکھا اپنے وزیر اعظم کو اور اس کے لیے انہیں جواب دیا گیا کہ برطانوی حکومت ان تمام باتوں کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اب ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایتی دوست ہیں، وہ بہت بغلیں بجا رہے ہیں۔ عظمہ بخاری جیسی بیوقوف عورت جو ہے وہ بیٹھتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ براڈ کاسٹنگ میں ایک بات کہی جاتی تھی، کہی جاتی ہے اور کہی جاتی رہے گی کہ بات وہ نہیں جو کہی جائے، بات وہ ہے جو سمجھی جائے۔ مطلب آپ کوئی جملہ ایسا ادا نہ کریں جس سے آپ کے خلاف ہی کوئی مطلب نکلتا ہو۔ بہرحال عظمہ بخاری نے جیسے PIA کے معاملے پر بات کی، مریم اورنگزیب نے بات کی کہ میاں نواز شریف جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے، مریم اورنگزیب نے غالباً، میں مریم نواز کہہ گیا ہوں غلطی سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم PIA خریدنا چاہتے ہیں۔ مطلب میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور میاں صاحب ایسے ہیں کہ ان کی سوئی 1990، 91، 92 میں اٹکی ہوئی۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان اور پاکستانیوں پر پڑ رہے ہیں اور انتہائی منفی پڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر تباہی ہو رہی ہے تو وہ کس بات پہ ہو رہی ہے، تو وہ صرف سیاسی عدم استحکام۔ اور یہ بات اگر پاکستان کا ایک گدھا گاڑی والا سمجھ سکتا ہے تو ہمارے انٹر پاس کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ لیکن ان کی انائیں تو شاید ایک آدھ آدمی کی انائی ہے، اس نے پورے ادارے کو تباہ و برباد کر دیا اور انٹر پاس واقعی انٹر پاس ہی نظر آتا ہے۔
وہ بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو چاہتے ہیں، جنرل لودھی ہیں، جنرل اعجاز اوان ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، لیکن میں نہ مان۔ ایک نعرہ ہم نے سنا تھا 2007 میں، اور وہ ہمارے محترم آصف زرداری نے لگایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتخاب ہے، اور اب عملی طور پر یہ ثابت کر رہی ہے ہماری موجودہ حکومت، نون کی حکومت، بلکہ پیپل پارٹی کی بھی حکومت ہے، ظاہر ہے انہیں اس کی آشیرواد، حمایت، سپورٹ پوری حاصل ہے کہ جمہوریت ہی سب سے بڑا انتخاب ہے، اور یہ عوام سے لیا جاتا ہے، جمہور سے لیا جاتا ہے، جمہور سے ہی جمہوریت بنتی ہے نا، اور یہ لیتا کون ہے؟ اشرافیہ۔ مطلب ایک مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، بھٹو صاحب کی ایک بڑی مشہور پریس کانفرنس تھی، اور غالباً ان کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت میں 9th میں تھا غالباً، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں نے ان کی دیکھی جس میں بیٹھ کر انہوں نے کسی صحافی نے سوال کیا، تو بھٹو صاحب نے فرمایا تھا اس سوال کے جواب میں تو کمزور ہوں مگر یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد 11 سال تک جنرل محمد ضیاء الحق نے زبان سے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرسی بہت مضبوط ہے، انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح جمہوریت ہی بہترین انتخاب ہے پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، اور اسے ثابت ہماری نون لیگ، یا بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہائیبرڈ حکومت کر رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ کتنی طاقت ہے، یہ انتقام کتنا لے سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں سے انتقام لے رہے ہیں، یہ پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مہرہ، میں نے جیسے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے، اور میاں کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی دیوالیہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر ہی دیوالیہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے وہاں سے رخت سفر تو باندھ لیا ہے، وہاں کے مقامی قوانین کو بھی جانتے ہیں حسن نواز صاحب، اس لیے وہ پاکستان میں موجود ہیں، یعنی لٹو تے پھٹو، یہاں سے بھاگ گئے، پھر وہاں سے لٹو تے پھٹو پاکستان۔ تو اب پاکستانی بیچارے بہت مظلوم ہیں، اور قوانین چونکہ ان کے باپ دادا کی میراث ہیں، جیسا دل چاہے ان کا یہ قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے جب حکومت میں ہوں تو پاکستان ہی بہترین پناہ گاہ ہے۔ لیکن اگر والیوم نمبر 10 کھلوا لیتے، اسے بھی اوپن کروا لیتے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتے، اس کے بعد یہ جو مرضی کرتے سو کرتے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو 2 صوبے مسائل کا شکار ہیں، ظاہر ہے پہلے بلوچستان اور کے، اور اب سندھ بھی ہو رہا ہے، پنجاب تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے آ گیا مشکل میں، اور پنجابیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی کوئی ڈرپوک نہیں ہے۔ لیکن بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہ محمود خان اچکزئی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ افغانستان میں پوسٹ کی کاشت ختم ہو گئی، ان دہشت گردوں، خارجیوں کے، اب خارجیوں پر بھی میں پھر بات کرتا ہوں کہ علاقے میں تو بند ہو گئی پوسٹ اور افیون کی کاشت، ہمارے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جاری ہے۔ اب انہیں تحفظ کون دے رہا ہے؟ پولیس دے رہی ہے، لیویز دے رہی ہے، سول ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے، یا کوئی اور؟ کیونکہ پاکستان سے یہ جو افیون منشیات سمگل ہوتی ہیں، ان سے اربوں ڈالر بلیک منی میں چلے جاتے، جبکہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین وزیر اعلیٰ ہیں، عام حالات میں تو وہ MP بھی نہیں بن سکتے، ان کا کہنا ہے کہ جو بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا ہاتھ۔ یہ لیں جی، اب نئی ٹرم آ گئی، ڈیجیٹل دہشت گرد، انتشاری ٹولہ، فتنہ خان، اور اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ہی سب کچھ کر رہا ہے پاکستان۔
यार भाई अपने गिरेबान में आप झांक लो मुफ्ती साहब, क्योंकि अपने गिरेबान में आप जब तक झांकेंगे नहीं आपको पता नहीं, आपको पता है असल मसाइल क्या है, लेकिन आपकी डोरियां जिधर हैं वो बड़े खतरनाक लोग हैं। वो बलूचिस्तान से कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, वो केपीके से कब्जा खत्म नहीं करना चाहते, वो पंजाब से कब्जा खत्म नहीं करना चाहते। और मुख्तलिफ इलाकों में जिन जिन चीजों पर कब्जा किया जाता है वो मुख्तलिफ हैं, मादनियात हैं, मिनरल्स हैं बलूचिस्तान केपीके में। पंजाब की जमीनें हैं, जरखेज जमीनें हैं, जहां लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उस पर काश्त की जा सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पॉलिसी देनी चाहिए थी नौजवानों के लिए कि वो आए, हम आपको जमीन देते हैं, आप काश्तकारी करें, हम आपको पानी देते हैं सिंध में, पंजाब में। लेकिन पंजाब में दरियाए सिंध से और पंजाब में जो 6 नहरें नई निकालने का प्लान किया गया, उससे सिंध में भी एक बदअमनी की सी फिजा है। और ये वो बात है जिसे सिंध कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदारा होश के नाखुन लें कि अगर पाकिस्तान में पानी के हवाले से कोई काम करना है तो उसमें चारों सूबों को एतमाद में लेकर करें, क्योंकि अब यकीनन दुनिया में जो जंगें हो रही हैं या होंगी उसमें एक बहुत बड़ी वजह पानी भी होगी। और ये ना हो कि पाकिस्तान के सूबे ही आपस में लड़ पड़े पानी की खातिर। सिंध चिल्ला रहा है, केपीके चिल्ला रहा है, बलूचिस्तान इल्ज़ाम धर रहा है और ये तमाम इल्ज़ामात पंजाब पर जा रहे हैं और हम हैं कि ग्रेटर पंजाब की तरफ चले जा रहे हैं। हालांकि इस मुल्क की ज़रूरत अब कोई बड़ा सूबा नहीं, बल्कि 10 छोटे छोटे सूबे हैं जो अपने अपने हदूद में रहकर, दायरा इख्तियार में रहकर हुकूमत करें और बाकी इदारे भी अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें। क्योंकि जब भी आप अपना दायरे से बाहर निकलेंगे तो हालात खराब होंगे और ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान को तरक्की करनी है, अमन देना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो केपीके, बलूचिस्तान और सिंध पर देनी होगी, क्योंकि इन्हीं के पर दी गई तवज्जो के समरात बराह रास्त पंजाब पर पड़ेंगे, यानी मेरा पाकिस्तान मजबूत होगा। आइए आज अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक कदम पीछे हटाएं। ये मैं गुजारिश कर रहा हूं अपनी हुकूमत से भी, जो जमहूरियत को इंतकाम के तौर पर ले रही है। और दूसरी बात ये कि हमारी अज़मा बुखारी साहिबा ने आज खारजी करार दे दिया है गुज़श्ता रोज़। उन्हें ये नहीं पता कि खारजी होता कौन है। अज़मा साहिबा, खारजी ऐसे किसी को नहीं करार दिया जा सकता, उसके लिए बाकायदा आपको एक फतवा लेना पड़ेगा। आप फतवा ले लें, वो मेरे खिलाफ ले लें, वो एक्स के खिलाफ ले लें, वो किसी के खिलाफ ले लें, लेकिन बगैर फतवे के लिए वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी शख्स ना तो गैर मुस्लिम करार दिया जा सकता है और ना ही इस्लाम से खारिज यानी खारजी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।